کوک نہ چھوڑی، دشمن سے وفا کی اور اپنوں سے بے وفائی کی۔ یہ اپنوں سے بے وفائی نہیں ہے، اپنے آپ سے ہے، اپنے اسلام سے ہے، اپنے دین سے ہے، اپنے نبی سے ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے رسول اللہ کو کتنا پیار ہے امت سے اور کتنی محبت ہے امت سے۔ ایسی امت جو آگ کی لپیٹ میں ہو، جن کے جسم کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہوں، جن کے معصوم بچوں کا خون نالیوں میں گٹروں میں بہ رہا ہو، جن کی مساجد گرائی جا چکی ہوں، جن کے قرآن کے صحیفے جلائے جا چکے ہوں، جن کو سر چھپانے کی کوئی جگہ نہ مل رہی ہو، جو بھوکی ہو، جو پیاسی ہو، جو تڑپ رہی ہو، جو دکھی ہو۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا اس وقت نفلی عمرہ بنتا ہی نہیں ہے۔ دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کی سنت کو سمجھو، اللہ کی ترتیب کو سمجھو۔ گھر میں جنازہ پڑا ہوا ہو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، اس سے بڑا کیا غم ہوگا، اس سے بڑا کیا صدمہ ہوگا۔ اور مسلمان کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہر مسلمان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ مجھے بتاؤ کسی نے خدا نہ خواستہ آپ کے معصوم بچوں کو قتل کیا ہو اور وہ یہاں جنرل اسٹور بنا کے بیٹھا ہو، آپ کبھی اس کی دکان سے کوئی سودا خریدیں گے؟ اگر خرید رہا ہے تو لوگ اس کو غیرت مند کہیں گے۔ یہ میکڈونلڈ والے اپنا پیسہ کہاں بھیج رہے ہیں، پیپسی والے کہاں بھیج رہے ہیں، اسپرائٹ والے کہاں بھیج رہے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں نیسلے سے افطاری ہو رہی، یہ کیسی امت ہے؟ اس سینے میں اگر انسانیت کا درد نہیں ہے، امت کا غم نہیں ہے، تو پھر سنو، میرے نبی نے تو یہ فرمایا تھا المسلمون كجسد واحد اذا اشتكى عينه اشتكى كله واذا اشتكى نفسه اشتكى كله۔ مسلمان تو ایک وجود کی طرح ہے، آنکھ دردی ہوگی تو سارا جسم دردی ہوگا، ہاتھ دردی ہے تو سارا وجود دردی ہے، اگر نہیں ہے تو یہ پھر اس وجود کا حصہ نہیں ہے، یہ وہ مسلمان نہیں ہے جس کو محمد مصطفیٰ نے مسلمان کہا ہے۔ بیانات آپ لوگوں نے بہت سنے ہوں گے، فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان لوٹ رہا ہے، اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، آج شب جمعہ اور 27ویں رات کٹھی ہوگی۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ رات عمومی طور پر جب شب جمعہ اور 27ویں شب جمع ہو جائے ایک ہی شب میں تو یہی لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اگر لیلۃ القدر 27ویں شب میں نہ بھی ہو اور کوئی اس نیت سے جاگے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، تب بھی اللہ اس کو لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کا دھارا بدلیں، دھارا موڑیں اور اپنی زندگی کا فیصلہ کریں۔ ہمیں سب مسلمانوں کے ایک بیٹی پہ ہوا تھا ستم، تو گئے تھے کیسے کھاؤں میں کیسے پیوں، آج لاکھوں ہمارے مسلمان سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے، قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے، قرآن پکار پکار کے کہہ رہے والمستضعفین والمستضعفین والمستضعفین۔ ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہارے کمزور بہن بھائی، تمہارے کمزور مسلمان ایمان والے وہ دکھ میں تکلیف میں اور تم ان کی مدد کے لیے نہ پہنچو، تو یہ تمہارا اسلام کیسا اسلام ہے، یہ تمہارا دین کیسا دین ہے؟ آج ہمیں ضرورت ہے اللہ سے اپنے معاملے کو ٹھیک کرنے کی،
دنیا کی ساری طاقتیں، باطل طاقتیں کٹھی ہیں، باطل طاقتیں کٹھی ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں تو مسلمان ہیں، دل پھٹے ہوئے ہیں تو مسلمانوں کے ہیں، بے وفائی اپنے دین اور مذہب سے کی ہوئی ہے تو مسلمانوں نے کی ہوئی ہے۔ فلسطین تو دور کی بات ہے، ہمارے ملک میں مسلمان کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ گھر گھر میں جنگ ہے، گھر گھر میں لڑائی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ جب اس کی نگاہیں پھرتی ہیں پھر کائنات کا نقشہ بدل جاتا ہے، نگاہیں اقربا بدلی، نگاہ دوستاں بدلا، نظر ان کی کیا بدلی، سارا جہاں بدلا۔ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے، عمر بن امیر المومنین عمر بن الخطاب 4 مہینے ہو گئے وہ حسران کے میں اضافہ کا نہیں ہوا، تو انہوں نے اس کے جواب میں جوابی خط لکھا اور اس میں فرمایا اللہ کی بندوں کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کو ساتھ لینا ہے تو صرف ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے ساتھ لے سکتے ہو، وہ تقوی ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی ہے۔ اگر وہ تمہارے اندر ہے، تمہارے اندر کوئی اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا تو اللہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا، اللہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ اگر گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، ساری دنیا کے دشمن کٹھے ہو گئے تو تمہارا بال دیگر نہ کر سکیں گے۔ اس وقت سے ایسے بات کر رہے تھے جس طرح آقا غلام سے بات کرتا ہے، صحابہ بادشاہوں سے ایسے بات کرتے تھے جس طرح غلام سے بات کی جاتی ہے۔ انہوں نے تدبیریں کھیلی، انہوں نے چکر چلایا، کشتیاں لی اور کے دوسرے ساحل پر چلے گئے۔ سعد بن ابی وقاص نے مجمع میں کہا بھائی کون کون تیراکی جانتا ہے، کون کون یہاں سے کھڑے ہوئے تیر پھینکنا جانتا ہے؟ نہیں، سعد کا ایک سوال تھا، تم میں کوئی اللہ کا نافرمان تو نہیں ہے؟ عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے اگر اس مجمع میں کوئی پتہ رحمی کرنے والا ہے وہ اٹھ جائے، ہم نے دعا کرنی ہے بڑی ضروری۔ صحابہ نے کہا اگر کوئی ہے تو پہلے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کہا میں نے رسول اللہ سے سنا جو پتہ رحمی کرنے والا ہے، آپ کا دین توڑنے والا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہے، بہنوں کا حق کھانے والا ہے، رشتہ داروں سے لڑنے والا ہے، اس بدبخت کی وجہ سے پورے مجمع میں سے کسی کی گمراہ ہو گئی۔ ماں باپ کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے، بہنوں کا حق کھا جانا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی نافرمان ہے اسے اٹھا دو۔ وہ ایک تھا جس نے خالہ کے ساتھ لڑائی تھوڑی دیر بعد آتا ہے واپس آتا ہے، انہوں نے کہا خالہ کے ساتھ میری لڑائی تھی، میں صلح کر کے توبہ کر کے آ کر بیٹھا ہوں، فرمایا اب ہاتھ اٹھاؤ اب دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ابو جہل وہ لشکر لے کر آ رہے بدر میں، آ جاؤ میرے سارے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے دعا کرے۔ پچھلے دنوں ایک بندے نے پوسٹ چلائی ہوئی تھی کہ اسرائیل کی کل اتنی آبادی نہیں ہے جتنے پاکستان کے مولوی ہیں اور کسی کی دعائی قبول نہیں ہو رہی کہ اسرائیل تباہی نہیں ہوا۔ کلیم مولویوں پر ہے، اسی نہ رشوت چھوڑنی ہے، نہ ظلم چھوڑنا ہے، نہ بدکاری چھوڑنی ہے، نہ شراب چھوڑنی ہے، نہ ماں باپ کی نافرمانی چھوڑنی ہے، نہ کوک چھوڑنی ہے، نہ پیپسی چھوڑنی ہے، نہ رشوت چھوڑنی ہے، نہ ظلم چھوڑنا ہے، دنیا کی کوئی برائی نہیں چھوڑنی۔ مولوی اللہ کام نے اچھے کہہ کے جو یہ دعا کریں کہ اسرائیل کے ٹکڑے ہو۔ یہ اسلام کی سنت نہیں ہے، ادھر تو اپنا ہی بنایا ہوا کوئی مسئلہ ہے۔ میرے نبی بدر میں اترے، بنو قینقاع کی ایک بنو قینقاع کے بعد مسلمان عورت ایک سامان بیچنے کے لیے گئے۔ یہودی تو ویسے بدبخت ہیں، انہوں نے جا کر اس کی ایک یہودی نے چھپکے سے اس کی چادر کو اس کے دوپٹے کے ساتھ اس کی قمیض کے ساتھ باندھ دیا، وہ جو کھڑی ہوئی اس کا سطر کھل گیا۔ محمد مصطفیٰ کا خبر پہنچی تو آپ ایسے جلال میں آئے، جسم کا کمال تھا، اسی وقت اپنے ہتھیاروں کو سجایا اور اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکالا
سارے صحابہ کو لے کر آپ نے بنو قینقاع کا محاصرہ کیا. سن کر جب تک بنو قینقاع وہاں سے دفع نہیں ہو گئے اللہ کے نبی وہاں سے واپس نہیں ہے. غیرت اس کا نام ہے. اب تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر کیا ہے. شمشیر و سینان اول، طاؤس و رباب آخر. مسلمانوں کی ایک بیٹی پہ ہوا تھا ستم. کھل گئے تھے ابن قاسم کی شجاعت کے علم. کون ہے تاریخ آئین رسول مختار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ میں کون ہوں؟ میری شادی بتائے گی، میری خوشی بتائے گی، میری انفرادی زندگی بتائے گی، میری تنہائی کی زندگی بتائے گی، میرے بازار کی زندگی بتائے گی، میرے گھر کی زندگی بتائے گی، میرے دوستوں سے میری پہچان ہوگی، میرے خاندان کے ساتھ معاملات سے میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ ہماری خوشیاں کیا اسی طرح ہیں جس طرح مدینہ میں ابو بکر و عمر نے خوشی منائی؟ ہماری بیٹیوں کی باراتیں ایسے جا رہی ہیں جس طرح رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی رخصتی ہوئی تھی. کیا ہمارے بازاروں میں ویسے لین دین ہو رہا ہے جس طرح مدینہ کے بازار میں ہو رہا تھا؟ کیا ہم مظلوم کا ویسے ساتھ دیتے ہیں جس طرح مدینہ میں صحابہ نے مظلوم کا ساتھ دیا تھا؟ ایک ظالم ہوتا چاہے پاک کیوں نہ ہوتا، بیٹا اس کے خلاف کھڑا ہو گیا. بیٹا ظالم ہے، آپ اس کے خلاف کھڑا ہو. میرے بھائیوں، خواہشات کو پورا کرنا یہ انسانیت نہیں ہے، حیوانیت ہے. میں رحمت شب جمعہ کے جب جاتا ہوں راستے میں میکڈونلڈ وہاں سے گزر ہوتا ہے، موٹر سے اترتے ہیں رائٹ سائڈ پر اور مسلمانوں کی گاڑیوں کے بھیڑ لگے ہوتے ہیں. مسلمان نوجوان ادھر بیٹھو، مسلمان کی غیرت کا جنازہ اٹھ گیا. کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا ہم موت کے منکر ہو گئے ہیں، قیامت کے منکر ہو گئے ہیں، آخرت کے منکر ہو گئے ہیں؟ یہ چند قدموں پر ہی تو قبرستان ہے. یہ روزانہ کتنے جنازے اٹھتے ہیں، کتنی ہڈیاں خاک میں خاک ہو گئی، کتنے بادشاہوں کے غرور خاک میں مل گئے، کتنے سلاطین تحریک خاک پڑے ہوئے، تنہا پڑے ہوئے. کب ہم پیغام حاصل کریں گے؟ کب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے؟ رمضان آیا، رمضان آیا اور رمضان کا اختتام ہو رہا ہے. قرآن پکار کر رہا، محراب سے مصلی سے علماء پکارتے رہے، رسول اللہ کی حدیث پکارتی رہی. کب ہماری آنکھیں کھلیں گی اور کب ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کے فیصلے کریں گے؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ کس کی نگہ طرز ہے سلف سے بیزار؟ قلب میں سلف نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. کیا ابو بکر ہمارے لیڈر ہیں یا کسی اور کے ہیں؟ عمر بن خطاب ہمارے لیڈر ہیں یا کسی اور کے ہیں؟ عثمان و علی ہمارے ہیں یا کسی اور کے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف، سعد، سعید اور زبیر بن عوام، علی بن ابی طالب، حمزہ بن عبد المطلب. کس کی نگہ طرز ہے سلف سے بیزار؟ کہ تو آبا ہو تمہاری ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فرقہ ہو. اپنے سوچ کو بدلیں، اپنے نظریے کو بدلیں، اپنے زاویے کو بدلیں، کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں دیر نہ ہو جائے. موت کے جھٹکے نے تو فرعون کو بھی سمجھا دیا تھا اور اس میں کہہ رہا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل. تو اب کی طرف سے تھوڑا برسا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. تو اب تجھے ہوش آئی، اب تجھے سمجھ آئی. میں نے دی تھی جوانی، میں نے دیا تھا تجھے وجود، میں نے دیا تھا تجھے مال، میں نے تجھے دیا تھا میں نے تجھے دی تھی عزت، میں نے تجھے معاشرے میں مقام دیا تھا، میری دھرتی پر تو رہتا تھا، میں نے تجھے تخت شاہی پر بٹھایا، میں نے تجھے حکومت دی، میں نے تجھے اولاد دی،
میں نے تجھے بیوی بچے دیے، میں نے تجھے رحمت دی، تیری آنکھوں کو، تیری آنکھوں سے دکھا میں دکھاتا تھا، زبان سے میں بلاتا تھا، تیرے دل کی دھڑکنیں میرے حکم سے قائم تھی اور تو مجھے بلا گیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، ہاں، البر لا يبلى والاسم لا ينسى، تیان لا يضر، نہ تو نیکی پرانی ہوتی ہے، نہ گناہوں کو اللہ بھولتا ہے، جوانی کے کیے ہوئے گناہ بڑھاپے میں ان کا انتقام لیتا ہے، صبح کا کیا ہوا گناہ شام میں انتقام ہوتا ہے۔ مولانا عمر احمد پالن پوری فرماتے تھے بس وہ کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ صراط مرنے کے بعد ہے، تو دنیا میں بھی کل صراط ہے۔ میرے بھائیوں، اس عظیم موقع پر ہم فیصلہ کریں اور خواہشات کی تابعداری سے اور بندگی سے ہم منہ موڑیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، دیکھو مصر کا یوسف، معاذ اللہ، انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، کہ یہ روان ہے، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ میرے رب نے مجھے کنویں سے نکالا، غلامی سے نکالا، جیل سے نکالا، تخت شاہی پر بٹھایا، محل میں پہنچایا، میں اسی کی نافرمانی کروں، میں اسی کی حکم عدولی کروں؟ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے جبریل آ جائے، میکائیل آ جائے مدد کرنے کے لیے، لیکن آسین بکتے قدر نہیں کرنے۔ حسین انور کو کسی نے کہا اللہ کہاں ہے، اس کی مدد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مدد آتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں، انہوں نے سمجھ ہی نہیں آتی کہ مدد کرنی کس کی ہے۔ وہ بھی زانی، یہ بھی زانی، وہ بھی شرابی، یہ بھی شرابی، وہ بھی جواری، یہ بھی جواری، وہ بھی اپنے راتیں نائٹ کلب میں گزارنے والے، یہ بھی نائٹ کلب میں گزارنے والے، وہ بھی ظلم سے انسانیت کا خون چوسنے والے، یہ بھی ظلم انسانیت کا خون چوسنے والے، وہ بھی حرام کاری کرنے والے، یہ بھی حرام، وہ بھی موسیقی کے دل دادا، یہ بھی موسیقی کے دل دادا۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی مدد کس کی کریں۔ اللہ کے قانون کو سمجھو، بھلا ان تصویروں وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، میرے بندو تم صبر والے بنو، تقوی والے بنو، پھر میں دیکھ لوں گا امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی۔ ہاں، بدر میں کوئی ہوا تھا مسلمانوں کا نقصان؟ بدر میں کیا ہوا؟ مسلمان کٹے تھے، مسلمان مرے تھے، مسلمانوں نے شکست کھائی تھی، جلتی آگ نے کیا ابراہیم کو جلا دیا، دھاری دار چھری کے دھار نے کیا اسماعیل کے معصوم گلے کو کاٹ دیا، کنواں یوسف کا کیا نقصان کر سکا، یونس کو مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے نے کیا ضرر پہنچایا۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے، جب حفیظ تمہارے ساتھ ہے، جب مالک الملک تمہارے ساتھ ہے، جب حالات کو بنانے والا تمہارے ساتھ ہے، جب عزت اور ذلت کا مالک تمہارے ساتھ ہے، خوشی اور غمی کا مالک تمہارے ساتھ ہے، عروج و زوال کا مالک تمہارے ساتھ ہے، زمین و آسمان کو، صبح و شام کو، اور جنت کو، جہنم کو، مشرق کو، مغرب کو، انسانوں کو، جنات کو، حیوانات کو، نباتات کو، جمادات کو، سردی کو، گرمی کو، اور اندھیرے کو اور سفیدی کو، کائنات کو پیدا کرنے والا جب تمہارے ساتھ ہے، لا یضرکم کیدہم شیئا، میرا اللہ کہہ رہا ہے ساری دنیا کے یہودی، ساری دنیا کے عیسائی، ساری دنیا کے بدھسٹ اور بدھ مت مل کے تمہارے لیے جال بنے اور تمہیں اس میں مارنا چاہے، میں انہی جالوں میں ان کو تو تباہ کر دوں گا اور تمہاری میں حفاظت ایسے کروں گا جس طرح اسماعیل کی حفاظت کی۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، باقی زبانیں جمع خرچے ہیں، صدیاں بیت گئی، مسلمانوں کو اپنے دکھوں کا ڈھٹوتا پیٹتے ہوئے، سنت اللہ التي قد خلت من قبل لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اللہ کے عدل فیصلے ہیں، عدل قانون ہیں، عدل نظام ہے، اللہ اپنے نظام کے خلاف نہیں کرتا۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اگر ہم اپنے طور طریقے کو نہیں بدلیں گے، اگر ہم اپنے طرز زندگی کو نہیں بدلیں گے، تو جو ہو رہا ہے یہ تھوڑا ہے، اس سے بھی زیادہ ہونے والا ہے۔ معجزات کے دروازے بند نہیں ہوئے،
کھلے ہیں، آج بھی معجزات کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ سے یاری لگا کے دیکھو، اللہ سے دوستی لگا کے دیکھو، اللہ کو دل دے کے دیکھو، رزق حلال پر آ کر دیکھو، نمازیں پڑھ کے دیکھو، تہجد پڑھ کے دیکھو، اللہ کی راہ کے ٹھوکریں کھا کے دیکھو، اللہ کی راہ میں پھر کے دیکھو، اور اللہ کے راستے میں میدان میں اتر کے دیکھو، رب ذوالجلال کی قسم اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے۔ یاد کرو بدر کو بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، صحابہ نے کہا ہم مجمع اور بلائے کا نہیں، کا تیر اور لے کر آئے کا نہیں، کا تلواریں اور لے کر آئے کا نہیں، کا سواریاں اور لے کر آئے کا نہیں، کا اسباب اور جمع کرے کا نہیں، کا مجمع اور لے کر آئے کا نہیں۔ یا رسول اللہ دشمن کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ کہ ہم نے کرنا ہوتا تو ہم پریشان ہوتے، کرنا تو اللہ نے۔ اور کس نے کرنا ہے بھائی؟ صحابہ کی مدد اللہ نے کی، ابو بکر و عمر کی مدد اللہ نے کی، سعد و سعید کی مدد اللہ نے کی، زبیر بن عوام کی مدد اللہ نے کی، صلاح الدین ایوبی کی مدد اللہ نے کی، محمد بن قاسم کی مدد اللہ نے کی، طارق بن زیاد کی مدد اللہ نے کی، مولانا یوسف الیاس کی مدد اللہ نے کی، ہمارے مشائخ اولیاء کی مدد اللہ نے کی، تو ہماری کسی اور نے کرنی؟ اور جس سے کام پڑتا ہے اس سے معاملہ ٹھیک رکھنا چاہیے، بگڑنا چاہیے۔ میں سانس لینے میں اللہ کا محتاج ہوں، میں بولنے میں اللہ کا محتاج ہوں، میں دیکھنے میں اللہ کا محتاج ہوں، میں پیاس بجھانے میں اللہ کا محتاج ہوں، میں پیٹ کی آگ بھوک کی آگ کو بجھانے میں اللہ کا محتاج ہوں، میں اپنے عزت کے حاصل کرنے میں اللہ کا محتاج ہوں، میں اپنی حفاظت میں اللہ کا محتاج ہوں، میں اپنی خوشی میں اللہ کا محتاج ہوں، میں اپنے غم میں اللہ کا محتاج ہوں، میں اپنی صحت میں اللہ کا محتاج ہوں، میں اپنی بلندی میں عروج میں اللہ کا محتاج ہوں، پھول مہکنے میں اللہ کے محتاج ہیں، زمین پھٹنے میں غلے کے اگنے میں اللہ کے محتاج ہیں، بادل برسنے میں اللہ کا محتاج ہے، آسمان کی چھت اللہ کی محتاج ہے، مشرق مغرب کائنات اللہ کی محتاج ہے، جبریل اللہ کا محتاج، میکائیل اللہ کا محتاج، اسرافیل اللہ کا محتاج، اسرائیل اللہ کا محتاج، آدم علیہ السلام اللہ کے محتاج، یوسف صدیق اللہ اللہ کا محتاج، داؤد خلیفہ اللہ اللہ کے محتاج، اور سلیمان علیہ السلام اللہ کے محتاج، اور عیسیٰ روح اللہ اللہ کے محتاج، موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے محتاج، داؤد خلیفہ اللہ اللہ کے محتاج، محمد مصطفیٰ اللہ کے محتاج، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہے، اللہ کا محتاج ہے۔ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میں جرم خانہ خراب ہو گئے، پھر عفو بندہ نواز میں امان ملے گی تو اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اور اللہ کے قدموں میں سر رکھنے میں ملے گا۔ تو اللہ سے بگاڑ کے کوئی کامیاب ہوگا تو ہم ہو سکتے ہیں کیا؟ نماز چھوڑنے والا اللہ سے نہیں بگاڑتا، تنہائی میں بیٹھ کے بد نظری کرنے والا اللہ سے نہیں بگاڑا، جھوٹ بولنے والا اللہ سے نہیں بگاڑا، غیبت کرنے والا اللہ سے نہیں بگاڑا، رشوت کھانے والا اللہ سے نہیں بگاڑا، سود کھانے والا اللہ سے نہیں بگاڑا۔ اتنے بڑے ظلم کے باوجود بھی پیپسی اور کوک کے خون بھرنے والا اللہ سے نہیں بگاڑا۔ حرام حلال کی تمیز کے بغیر زندگی گزارنے والا اللہ سے نہیں بگاڑا۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیٹا اگر غیرت ہے تو گناہ کرنا ہو تو پھر کسی اور دھرتی پر چلے جانا، اللہ کی دھرتی کو چھوڑ دیں، اللہ کے آسمان کی چھت سے باہر چلے جانا، اللہ کے وجود کے ساتھ پھر اللہ کی نافرمانی نہ کرنا اگر تیرے اندر غیرت ہے۔ میرے بھائیوں بس کریں، بہت ہو گئی، بس کریں، اب ہم اللہ کے قدموں میں گریں، اللہ سے صلح کریں، اللہ سے دوستی لگائیں، اللہ سے پیار کریں۔ دوست اور دشمن کی پہچان کرو، دوست اور دشمن کی محمد مصطفیٰ تمہارے دوست ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہمارا کوئی دوست نہیں ہے۔ سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ سے دوستی لگائیں گے،
کیسے لگائیں گے؟ نماز پڑھ کر یا چھوڑ کر؟ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھ کے یا نہ سمجھی میں؟ قرآن کو چھوڑ کر؟ ماں باپ کی اطاعت کر کے یا ماں باپ کی نافرمانی کر کے؟ تو بھائیو، جس طرح بیمار کو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، کس طرح ہم بیمار ہیں، ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ، اللہ کے راستے میں وقت۔ یہ عظیم راستہ ہے، یہ مبارک راستہ ہے، یہ نبوت والا راستہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ والا راستہ ہے۔ اس راستے پر جو چلا ہے اسے اللہ ملا ہے۔ تو کون کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم ضرور اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے؟ سب نیت کرتے ہیں؟ جی اجازت